نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ جو کچھ بھی یہاں پہ بولا جائے اور سنا جائے اللہ کی رضا کے لیے ہو. ہمارا یہاں پہ بیٹھنا دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے مفید ہو، اور اس محفل سے جب ہم اٹھیں انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہوں، اللہ ہم سے خوش ہوں. تھوڑا سا میں اپنا تعارف کرا لوں. کنسلٹنٹ تو آپ کے سامنے آیا ہی ہے. جو میرا جو ہے اسپیشلائزیشن ہے، جس میں جو ہے لوگ مجھے مشورے کے لیے اور کام کے لیے بلاتے ہیں، وہ ہے قلب کی تبدیلی، قلب کا کھولنا، نفس کو پہچاننا اور پھر اس کی اصلاح کرنا. یہ جو ہے جو عصری تعلیم میں سائیکالوجی کا جو صیغہ ہے، بیہیویئرل سائیکالوجی، یہ میرا جو ہے موضوع رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے قیادت کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنا، تاکہ جو نتیجے جن کو حاصل کرنے کی محنت ہر انسان کرتا ہے، ان میں کامیابی کے جو ہے راستے آسان ہو جائیں، دروازے کھل جائیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا، میں تب تک تمہارے حالات کو نہیں بدلوں گا جب تک کہ تم اپنے دل میں جو ہے اس کو نہ بدل لو. یہ ذخیرہ اسلام کا ہے، قرآن کا ہے، اور اس پر عمل جو ہے سائیکالوجی کے ایکسپرٹس یہ کرتے ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں چلانے والے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اس پر عمل کر. تو یہ میرا اسپیشلائزیشن رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں میکنزی میں جاتا، میرا سفر قیادت کو ڈیولپ کرنے کا وہ شروع ہوا تھا ایک حیدرآباد کی بستی میں. کوئی حیدرآباد سے ہے یہاں پہ؟ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو حیدرآباد میں ایک بستی ہے رسول پورہ، اسلم بستی ہے. اسلم بستیاں جانتے ہیں نا آپ لوگ کیسی ہوتی ہیں، بڑی مشکل دشواریاں ہوتی ہیں روزمرہ کی زندگی میں. اس اسلم بستی میں اس نیت سے گیا تھا کہ وہاں پہ ایسے افراد کو تیار کیا جائے جو اس بستی کے ہوں، چاہے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن ان میں ایسی صلاحیتیں پیدا کی جائیں جو اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہیں. ان صلاحیتوں کے اجاگر ہونے سے وہ اپنے بستی کے مسئلوں کو خود حل کرنے والے بن جائیں، اور اس طرح سے وہ لوگ اپنی بستی کے مسئلوں کو حل کر کر وہاں کی زندگی کو خوشحال بنانے والے بن جائیں. ایسے قائدین کو تیار کرنے کی نیت سے میں اس بستی میں گیا تھا 2006 میں. جب میں نے اس بستی میں قدم رکھا، قیادت کے معاملے میں بالکل ان پڑھ تھا، جاہل تھا. قیادت کیسے ڈیولپ کی جاتی ہے اس معاملے میں جاہل تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے علم عطا فرمایا، اور ان محنتوں سے کچھ نتیجے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے. ان میں سے ایک نتیجہ، ایک کہانی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس بستی کی کہانی ہے، اس بستی کے لوگوں کی کہانی ہے. 2006 میں ایک باڑھ آئی، اور جیسا عموماً آج کل شہروں میں ہوتا ہے کہ جو ندیاں ہوتی ہیں جو شہر سے ہو کر گزرتی ہیں وہ نالوں میں تبدیل ہو گئی ہیں. اس پانی کا کوئی خیال نہیں رکھتا کہ وہاں پہ کتنی گندگی اس پانی میں مل رہی ہے. تو اسی طرح سے حیدرآباد کی ایک ندی ہے تلنگانہ کے، موسی ندی، تو اس کا ایک نالا پرنالا جو ہے وہ بستی سے ہو کر گزرتا ہے، اور اس پر ایک برج تھا جو اس بستی کے دو حصوں کو جوڑتا تھا.
اور 2006 کی بارش میں، طوفانی بارش میں، وہ برج بہت پرانا ہو چکا تھا، گر گیا۔ اللہ کا کرم یہ رہا کہ اس برج کے گرنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوا، کیونکہ سب اپنے اپنے گھروں میں بند تھے، وہ برج ایسے ہی گر گیا۔ اور جیسے ہی جو ہے ایڈمنسٹریشن کو اس کا علم ہوا کہ ایسا برج گر گیا ہے، تو انہوں نے فوری ہلچل میں آئے اور اسٹیل کا واک اوور برج، یعنی کہ جس پر چل کر اس پار سے اس پار جایا جا سکتا ہے، جس کی چوڑائی غالباً 2-2.5 میٹر ہوگی، زیادہ چوڑا نہیں ہے۔ تو ایسا ایک چل کر جانے والا برج انہوں نے فوری طور پہ وہاں پہ ڈال دیا۔ 2-3 دن میں لوگوں کی جو پریشانی تھی کہ اب اس طرف سے اس طرف کیسے پہنچے، ورنہ نکلنے کے لیے 5 کلومیٹر لمبا گھوم کر جو ہے باہر آنا پڑتا ہے، اور سلم بستیوں میں کیسے لوگ رہتے ہیں جو روزمرہ کی محنت سے اپنی زندگیوں کو چلاتے ہیں، تو ان کی یہ مشکل کہ ہم اس طرف کیسے پہنچیں اور ہم کام پہ کیسے جائیں، اس کو گورنمنٹ نے حل کر دیا کچھ حد تک۔ لیکن ایک مسئلہ پھر بھی رہ گیا کہ اب گاڑیاں ان کی جو ہیں وہ اس طرف سے اس طرف نہیں آ سکتی ہیں، یا اس طرف سے اس طرف نہیں جا سکتی ہیں۔ کئی آٹو چلانے والے ان کے آٹو اب اس طرف ہی چھوڑ کر کے وہ ادھر جائیں گے، اور اگر طبیعت خراب ہو جائے کسی کی تو ایمبولینس اب ان کے گھر، مطلب گلیاں چھوٹی کیوں نہ ہو، پھر بھی ایمبولینس جتنا قریب گھر کے پہنچ جائے اتنا اچھا ہے۔ لیکن اس بستی کے لیے اب ایمبولینس کا پہنچنا گوارا نہیں تھا، ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس چھوٹے سے برج پر سے گاڑیاں اس طرف نہیں جا سکتی تھی، آٹو بھی نہیں جا سکتا تھا۔ جب بھی کسی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوتی کہ ان کو ایمبولینس کی ضرورت پڑتی، اور ایمبولینس اس طرف آ کر کے رک جاتا، اور 4 لوگ جو ہے پھر اس شخص کو جس کو ایمبولینس میں پہنچانا ہے، کئی بار خواتین ہوتی ہیں جو ایمرجنسی میں ان کو جو ہے ہاسپٹل پہنچنا ہے ڈیلیوری کے لیے، تو ان کو اس طرف لا کر کے ایمبولینس میں چڑھانا، یہ تکلیف کا لوگ سامنا کر رہے تھے۔ اور ان حالات میں ہر سال 4-5 افراد جو ہے پہنچتے پہنچتے انتقال کر جاتے ہیں۔ اب حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا وقت آیا اور وہ چلے گئے، اللہ نے ان کو بلا لیا۔ ایمبولینس تک بھی پہنچنا ان کے لیے اللہ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن بستی والوں کے دماغ میں یہ بات چپتی تھی کہ ہم نے ان کو ایمبولینس کی سہولت بھی ہم ان کو پرووائڈ نہیں کر پائے، ہماری بالکل بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، سرکاریں ہم پر بڑی ظلم کر رہی ہیں۔ تو وہ احتجاج کرتے، غصے میں آ جاتے ہیں اور سرکار کے پاس جا کے اپنا مطالبہ کرتے کہ فوری طور پر برج کو بنایا جائے۔ سرکار وعدے کرتی، لوکل ایڈمنسٹریشن ہاں ابھی ٹینڈر بن رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ 35 لاکھ کا ٹینڈر بنا پیپر پہ، اور وہ پروسیس ابھی طویل چل رہا تھا کہ کس کو وہ ٹینڈر ملے گا، کون وہ برج بنائے گا۔ اس طرح سے 3 سال گزر گئے، ہر سال 4-5-6 لوگوں کا انتقال ہونا، بستی میں جو ہے افراتفری مچنا، گہما گہمی ہونا، لوگ غصے میں آنا، سرکار کے پاس جانا، یہ ساری باتیں چل رہی ہیں۔ تیسرے سال میں 2009 میں ایک ایسے شخص کا انتقال ہوا جو بستی میں کئی لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، اور اس کے انتقال پر لوگ بہت زیادہ طیش میں آئے، اور اس طیش میں آ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سرکار برج نہیں بنائے گی، ہم خود اپنا برج بنائیں گے۔ اور اس کے لیے انہوں نے بہت پلاننگ وغیرہ کی اور کیمپین چلائے فنڈ ریزنگ کے، اور پھر یہ برج بنا۔ اب اس سے پہلے کہ میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں، آپ سے ایک سوال، آپ کے اندازے میں یہ برج انہوں نے کتنے میں بنایا ہوگا؟ ان کے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کو آپ جان لیجئے، وہ انجینئر نہیں ہے، انجینئر تو دور، وہ انہوں نے پڑھائی بھی پوری نہیں کی، کوئی علم انہوں نے حاصل نہیں کیا، کوئی ان کے پاس دولت کے خزانے نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، روز محنت کرتے ہیں، روز روٹی کھاتے ہیں۔ ایسے بیک گراؤنڈ کا طبقہ جن کی جھگی جھوپڑیاں، اس کی حالت ایسی کہ ٹین ٹپر کو سکریپ میں وہ لوگ استعمال کر کے اپنے جھوپڑیوں کی مرمت کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں جینے والے لوگوں نے یہ برج بنایا،
اور اس پر ایمبولنس چلائی. سوال آپ سے یہ ہے کہ انہوں نے کتنے پیسے میں یہ برج بنایا ہوگا؟ کتنے پیسوں میں برج بنا ہوگا؟ ہاں کتنے؟ 10 لاکھ. اچھا چلیے 10 لاکھ. اور کوئی نمبر ہے 10 لاکھ کے علاوہ؟ جی 5 لاکھ. چلیے ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین 5 لاکھ. اور کوئی نمبر؟ 9 لاکھ، 20 لاکھ، 1 لاکھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 3 مہینے کی فنڈ ریزنگ کیمپین کے نتیجے میں، پہلے 2 مہینے کی فنڈ ریزنگ کے کیمپین کے نتیجے میں ان کے پاس 8,000 کی رقم جمع ہوئی. 8,000 روپیہ نہیں 4,000 روپیہ، سوری 4,000 روپیہ ان کے پاس جمع ہوا. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ 2 مہینے نکل گئے ہیں، 3 مہینے بعد برج بننا ہے اور ہمارے پاس صرف 4,000 ہیں. تو ان کو لگا کہ ہم غلط چیز مانگ رہے ہیں. وہ دولت جس کی قلت ہے ہماری آبادی میں، وہ لوگ کیسے دیں گے؟ روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ کر کے 4,000 تک بڑی مشکل سے پہنچے. لیکن ایک دولت سلم والوں کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ہے ٹین ٹپر. کیونکہ گھروں کی مرمت کرنے کے لیے اسکریپ جہاں بھی مل جائے تھوڑا سا اٹھا کے لا کے اس کو رکھنا، پتہ نہیں کب ضرورت پڑ جائے. تو ٹین ٹپر کا جمع ہونا، اٹوں کا جمع ہونا، موٹا موٹا جو کارٹن ہوتا ہے اس کا جمع کرنا، جو تھیلے ہوتے ہیں پلاسٹک ہوتا ہے اس کا جمع کرنا، یہ سب ان کے پاس ہوتا ہے. خزانہ، یہی ان کا خزانہ ہے. تو انہوں نے سوچا کریٹیولی کہ ان کا خزانہ مانگتے ہیں، یہاں تھوڑا سا اپنا اسکریپ ہم کو دے دیجیے، ہم جا کے اسکریپ بیچیں گے، برج تو ہم ہی بنائیں گے. تو اسکریپ جب پورا جمع کر کے اس کو بیچا تو اس سے ان کے پاس آئے 8,000 یا 8,500 روپے. کچھ ملا کے ان کے پاس رقم بنی 12,000-12,500. اتنی ہی رقم بنی. اور اس رقم میں اللہ نے ان سے یہ کام لیا کہ 4 سے 6 ٹن کا ایمبولنس اس طرف سے اس طرف جا کر کے انہوں نے ایک مثال قائم کی. کیسے بنا یہ برج؟ انجینئرنگ کالج گئے، وہاں کے اسٹرکچرل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے ملاقات کی، سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے. ان سے ڈیزائن مانگا کہ آپ ہم کو ایسا ڈیزائن دیجئے کہ سستے سے سستے میں ہم برج بنا سکیں. ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس کوئی رقم نہیں ہے بہت زیادہ. تو انہوں نے ایسا کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر محنت کر سکتے ہو تو جاؤ جنگل سے لکڑی کاٹ کے لے آؤ، اور لکڑی کا یہ برج ایسے بنتا ہے، اس کا یہ ڈیزائن ہے، اس کو آپ لے جاؤ، یہ اتنا وزن سنبھالے گا. ڈیزائن انہوں نے لیا، اس کے لیے لکڑی اکوائی کارپینٹر سے کہ اچھا بھائی کتنے کیوبک فیٹ لکڑی لگتی ہے. اور پرانی عمارتیں جب گرائی جاتی ہیں اس سے لکڑی نکلتی ہے، اور وہ لکڑی کا حراج ہوتا ہے حیدرآباد میں ایک جگہ پہ. اس حراج کی جگہ پہ وہ گئے اور وہ حراج کرانے والے سے انہوں نے درخواست کی کہ ہم کو لکڑی دے دیجیے، ہمارے پاس اتنی ہی رقم ہے. انہوں نے ہنس کر کہا کہ اگر آپ کی میں یہ بات مان بھی لوں اور آپ سچ کہہ رہے ہیں، مجھ پر چوری کا الزام لگ جائے گا. جس دن حراج ہوگا اس دن آ جائیے، آپ کو میں ان لوگوں کے سامنے 5 منٹ کا وقت دوں گا. اگر وہ ساہوکار سیٹ لوگ جو آتے ہیں لکڑی خریدنے کے لیے وہ آپ کو اجازت دے تو آپ جتنی لکڑی لے جانا ہے لے جائیے. تو وہ اس طرح سے بستی سے پورا ایک ڈیلیگیشن گیا، اس بازار میں کھڑا، اپنی کہانی بتائی اور سیٹوں سے ساہوکاروں سے وہ لکڑی حاصل کی. اور اسی طرح سے اسکریپ سے انہوں نے اسٹیل کے بڑے بڑے گرڈر آتے ہیں جو وزن اٹھا سکتے ہیں، وہ گرڈر حاصل کیے. 350 لوگ غالباً 2.5 دن انہوں نے محنت کی اور وہ برج کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا. اور اس کے بعد انہوں نے اس ایریا کے کونسلر کو بلایا، اس ایریا کے MLA کو بلایا اور اس ایریا کے MP کو بلایا اور ان کے ہاتھوں افتتاح کروائی کہ کل کے دن وہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں.
اس طرح سے عقل مندی کا مظاہرہ بھی کیا، لوگوں کی تکلیف کو دور بھی کی۔ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ جو میں نے کہانی آپ کے سامنے رکھی، ہاتھ اٹھائیں اور ایک ایک کر کے جواب دیں۔ جی ٹھیک ہے، خود ذمہ داری اٹھائیں یقیناً۔ جی جب بات کریں، معافی چاہتا ہوں میں مائک پہ ہوں تو میں جو ہے زور سے بول پاتا ہوں، لیکن جب بات کریں ایک بات کا خاص خیال رکھیے، آپ کی آواز پیٹ سے نکلنی چاہیے، اوپری سینے سے نہیں نکلنی چاہیے، پیٹ سے نکلنی چاہیے۔ تو پھر سے بتائیے۔ اللہ تعالیٰ پھر راستے کھول دیتے ہیں، انسان کے ٹھاننے کی ضرورت ہے یقیناً۔ اور کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کھڑ کے بیس، ہاں جی فرمائیے۔ ہمت، جی جزاک اللہ۔ خود اعتمادی، اوکے، الحمدللہ رب العالمین۔ ایسا کام کرے جس سے دوسروں کا فائدہ ہو، الحمدللہ رب العالمین۔ تعلیم اور وسائل، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اہمیت کو زیرو کر کے بتا دیا۔ اگر آپ کو ایسا برج بنانے کا ارادہ آپ کر لیں، آپ کی ہمت بنے گی؟ نہیں، ایسا برج بنایا جا سکتا ہے 15 فیٹ وائڈ، 60 فیٹ لمبا، جس پر سے ایمبولینس 6 ٹن کی جا سکے آرام سے۔ اللہ نے ایسا کام کروا دیا جس میں نہ ان کے پاس علم تھا، ٹیکنیکل علم، نہ ان کے پاس وسائل تھے، صرف ان کے پاس ارادہ تھا کہ لوگوں کی مشکل دور ہو، اور پھر اللہ کی مدد کے راستے کھل گئے۔ تو اس سے ہم کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے انسان کا پختہ عزم کر لینا اور خدمت کا جذبہ رکھنا، جب یہ دو ہوں پھر اللہ کی مدد کے دروازے کھلتے ہیں۔ بدر میں کیا ہوا؟ جنگ بدر میں کیا ہوا؟ اللہ نے کیا کیا؟ جب صحابہ اکرام چھواروں سے لڑنے کے لیے تیار تھے تو پھر اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا، لیکن اس سے پہلے صحابہ اکرام کا چھواروں سے لڑنے کے لیے تیار رہنا یہ درکار تھا۔ آج کل کے حالات پر آپ سب کی نظر ہوگی، کیسے حالات ہیں؟ مسئلے کیا ہیں؟ اس وقت کے مسئلے کیا ہیں؟ کیا ہیں اس وقت کے مسئلے؟ ہاں، معاشی گراوٹ، ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ نا اتفاقیاں ہو رہی ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ ہاں، تعلیم کی کمی، ٹھیک ہے، تعلیم کی کمی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ جو بڑے بڑے مسئلے ہیں بہت زیادہ، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت کا؟ سب سے بڑا مسئلہ ہاں کیا؟ رفاہی کاموں کا نہ ہونا، صحیح قائد کا نہ ہونا۔ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اللہ سے دوری ہونا، سب سے بڑا مسئلہ انسان کا اللہ سے دور ہو جانا اور اللہ سے بغاوت کرنا۔ جو معیشت کا نظام ہے، سودی نظام ہے،
ہم سب اس کا حصہ ہیں. فحاشی اتنی عام ہو چکی ہے، اتنی عام ہو چکی ہے، اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہم جنس کھلے عام سڑکوں پر ہم جنس ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان کی حرمت بھی کریں. Do you understand? ایسے جب حالات بنتے ہیں، پچھلے قوموں میں ایسے حالات نہیں بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا ایسے حالات بنے تھے؟ تب اللہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے کیا کیا؟ جب انسان ایسی بغاوت پر اتر آئے اور معاشرہ، انسانی معاشرہ پوری طریقے سے تہس نہس ہو جائے، ان حالات میں اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کیا سنت رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ کی کیا سنت رہی ہے؟ ہاں، انبیاء علیہ السلام کو بھیجنا اس قوم کی طرف جس قوم نے ایسی بغاوت کی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، قرآن نازل ہو گئی ہے، اور پھر ویسے حالات آئے ہیں. اب انبیاء علیہ السلام تو نہیں آنے والے. یہ ذمہ داری پھر اللہ تعالیٰ کس کا گریبان پکڑیں گے اس کام کے لیے؟ کس کا؟ آپ لوگ تیار ہیں؟ آپ کا گریبان اللہ کے ہاتھ میں ہے. واللہ آپ کا گریبان اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ کیا آپ کی تیاری ہے؟ بتائیے کس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ آپ تیار ہیں؟ آٹھ مہینے میں آپ فارغ ہوں گے اور دنیا کی طرف آپ چلیں گے. ایسی دنیا جس دنیا میں اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے کو اچھا سمجھا جا رہا ہے. ایسا معاشرہ جس میں نمازوں کا ادا کر دینا اور مشکل سے زکوٰۃ کا ادا کر دینا نیک ہونے کی علامت بتا دی جاتی ہے. بھائی بھائی کے حق کو مار رہا ہے. اپنے اپنے گھروں کی طرف اگر ہم نظریں ڈالیں گے، اپنے اپنے رشتہ داروں میں ہم ٹٹولیں گے تو دنیا کیسی ہے یہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. آپ لوگ کیسی تیاری کر رہے ہیں اس معاشرے میں جانے کے لیے، اور اللہ کی جو پکڑ ہے اس میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے؟ آپ کسی مسجد کے امام بنیں گے، امامت کی ذمہ داری آئے گی آپ خالی بن. اور اگر اس مسجد کی کمیٹی والے آپ سے کہہ دیں مولوی صاحب ایسے باتیں نہیں کرنا، کیا کریں گے؟ بتائیے آپ کی تیاری کیا ہے؟ اگر محلے کے لوگ آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کو ڈرائے، کیا کریں گے آپ؟ کھڑ پائیں گے؟ ایسی کوئی تیاری ہے آپ کی؟ اللہ کی طرف سے جس کو ذمہ داری دی گئی اور جس کی پکڑ ہے اللہ کے نزدیک، اس کے لیے بہت شدید محنت کی ضرورت ہے.
آپ لوگ صبح میں ورزش کرتے ہیں یہاں پہ؟ ہاں، کیسی ورزش ہوتی ہے؟ ہاں، کراٹے، یعنی کہ فٹنس آپ لوگوں کا بغیر کسی ہتھیار کے 4 پر بھاری پڑیں گے انشاءاللہ؟ الحمدللہ رب العالمین. تو ورزش کا نظام بہت اچھا ہے. اور سبجیکٹس پر آپ کی گرفت کیسی ہے؟ معاشرے میں جو روزمرہ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان کی سمجھ، ان کی پرکھ، یہ کتنی ہے آپ کی؟ جب میں پہلی بار رسول پورہ میں قدم رکھا تھا، ایک ہفتے کے اندر 2 پہلوان میرے سامنے آئے اور یہ تقاضا لے کے آئے کہ میں اپنا بوریا بستر باندھ لوں اور اگلے دن سے مجھے وہاں پہ دکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ میں بہت زیادہ سوال پوچھ رہا ہوں. اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ کھڑنے کا حوصلہ پیدا کیسے ہوگا؟ ایسے لوگوں کے سامنے جو لاٹھی لے کر کے آتے ہیں، کھڑنے کے لیے آپ کے پاس کیسی تیاری ہونی چاہیے؟ کیا ہنر ہونا چاہیے؟ کیا آپ کے پاس ہتھیار ہونا چاہیے؟ کون سا ہتھیار لاٹھی پر بھاری پڑتا ہے؟ ہاں، کلام. اس صلاحیت پر آپ لوگوں نے کتنی محنت کی ہے؟ سامنے والے کی سائیکالوجی کو سمجھنا اور پھر اس کے سامنے ایسی بات رکھنا، اس طریقے سے بات رکھنا کہ وہ مجبور ہو جائے کہ آپ کو چھوڑ دے، کہ کوئی پاگل ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو اپنا کام کرنے دو. ایسی بہت ساری صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک فیلوشپ پروگرام بنایا ہے جس کا نام ہے امن فیلوشپ. 2 سالہ یہ پروگرام ہے. اس پروگرام میں آپ کو کسی بستی کو چننے کے لیے کہا جائے گا، ایسی بستی جس کی تعداد کم سے کم 5 سے 10 ہزار ہو، ایسی بستی جس میں غیر مسلم بھی ہوں اور مسلم بھی ہوں، ملا جلا معاشرہ، اور آپ کی محنت کی خوشبو ہر گھر تک پہنچے، اور آپ اس نیت سے محنت کریں کہ آپ کے دل میں اللہ کی جو بندگی کی تڑپ ہے کہ اس محلے میں اگر کوئی خاتون جسم فروشی کے لیے نکلتی ہے تو آپ کا دل کٹتا ہو، وہاں پہ کوئی نوجوان لوگ جو ہے ڈرگس کا شکار ہوتے ہیں تو آپ تڑپ جاتے ہو، بے چین ہو جاتے ہو، آپ سے رہا نہیں جاتا ہو، وہاں پہ اگر کوئی بھی کرائم ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو تو آپ کو راتوں کی نیند نہ آتی ہو، آپ کی بھوک مٹ جاتی ہو. ایسی ذمہ داری آپ اٹھا سکنے کے اپنے آپ کو قابل اگر سمجھتے ہیں، پھر ہم آپ کو چنیں گے امن فیلوشپ میں، اور آپ کو نہ صرف ہم اور عمدہ تعلیم دیں گے زمین پر کھڑنے کی، زمین پر محنت کرنے کی، اور زمین پر دوسروں کو تیار کرنے کی، جو خود ذمہ داری اٹھانا سیکھ لیں اور اسی طرح سے ذمہ داری اٹھائیں جس طرح سے رسول پورہ کے وہ نوجوان اٹھائے تھے ذمہ داری، اور انہوں نے برج بنا دیا 12-12.5 ہزار میں. ایسی صلاحیت آپ میں پیدا ہو، ایسی قیادت آپ کر سکیں جب آپ ان لوگوں پر محنت کریں جو غیر بھی ہیں اور جو مسلمان بھی ہیں، اور جب آپ ان پر ایسی محنت کریں کہ وہ اپنی بستی کو اپنا سمجھ کر، اپنی جان اس پر لگا کر اس بستی کو بنانے والے بن جائیں، اور ایسے میں کوئی وائرل ویڈیو آ جائے کہ اس قوم نے اس قوم کے ساتھ ایسا کر دیا، یا اس قوم نے اس قوم کے ساتھ ایسا کر دیا، اور لوگ گرما گرمی میں ایک دوسرے کے گھروں کو جلانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور پھر جو آپ نے جن پر محنت کی تھی وہ کھڑ جائیں اور سب سے کہیں کہ رک جاؤ،
اپنی ہی محنتوں سے ہم نے یہ آشیانہ بنایا ہے، یہاں پہ سب کے گھر ہیں، آگ لگے گی تو سب کے گھر آئیں گے زد میں، اور پھر لوگ ٹھنڈے ہو جائیں اور بات چیت سے مسئلے حل ہوں، اور جو غلط ہو اس کی غلطی کو پکڑا جائے اور اس غلطی کا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے، سچ قائم ہو، حق قائم ہو۔ ایسی محنت کرنے کے لیے اپنی جانوں کو لگا سکنے والے جذبے والے حضرات، ان کی تلاش میں ہم مدرسہ گھوم رہے ہیں۔ جب آپ فراغت حاصل کریں گے، اگر آپ کے ایسے حوصلے ہیں اور آپ کی ایسی خواہش ہے کہ جب اللہ کے سامنے پکڑ کا وقت آئے تب آپ کے پاس کوئی پتہ ہو جس سے آپ اپنی شرم کو چھپا لیں، اور اللہ آپ سے کہے کہ تو نے جو محنت کی میں اس سے راضی ہوں، اور دنیا میں ایسے محلے بن جائیں جہاں پہ سب قوم مل کر ایسی طاقتوں کا مقابلہ کریں جو چاہتی ہیں کہ انسانیت کو جلا دیا جائے، بستیوں کو برباد کر دیا جائے۔ اگر آپ کا ایسا جذبہ ہے تو پھر امن فیلوشپ آپ کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے علماء کرام کی زیر نگرانی میں جو ہے یہ محنت ہوگی، اور عمدہ سے عمدہ تعلیم آپ کو فراہم کی جائے گی قیادت والی، اور آپ کی صلاحیتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نکھار پیدا ہوگا کہ آپ لوگ بستیوں میں بستیاں بنانے والے بن جائیں گے، اور جب آپ امام بن کر اس بستی میں جائیں گے تو صرف آپ مسجد میں امامت نہیں کریں گے بلکہ اس پوری قوم کی امامت کریں گے جو ملی جلی معاشرے میں رہتی ہے۔ انشاءاللہ ایسے قائدین کو تیار کرنے کے لیے یہ پروگرام ہے، آپ لوگ غور و فکر کیجئے، اور آپ کے سوال اگر ہیں تو ہم سے رجوع ہوئیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔